السلام علیکم۔ میں اپنے ان بہنوں کو یہ پیغام دینے جا رہا ہوں جو بہنیں یہ کہتی ہے کہ مرد ہوس کا پجاری ہوتا ہے۔ جب عورت مرتی ہے تو اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، اس کی دفن یہی مرد کرتا ہے۔ جب پیدا ہوتی ہے تو یہی مرد اس کے کان میں اذان دیتا ہے، اس کو باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے، اور شوہر کے روپ میں محبت کرتا ہے، اور بیٹے کے روپ میں اپنے لیے اس کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے۔ واقعی میں بہت ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کی ہوس اتنی بڑی کہ اپنی ماں ہاجرہ کی سنت کی پیروی کرتا ہے، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔ اسی عورت کے لیے سندھ فتح کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اندلس فتح کرتا ہے۔ مقتولین میں سے 80% عورتوں کی عصمت کی حفاظت میں قتل ہو کر موت کی نیند سو جاتا ہے۔ واقعی سچ کہا کہ مرد ہوس کا پجاری ہوتا ہے۔ واقعی سچ کہا کہ مرد ہوس کا پجاری ہوتا ہے۔ وہ چاروں روپ میں ماں، بہن، بیٹی، بہو، بیوی کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب کوئی عورت اس کے سامنے بے پردہ آتی ہے، اپنے جسم کی خوبصورتی سے متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر مرد مرد نہیں رہتا، ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اگر گوشت کو کھلا رکھے ڈام کر نہ رکھے، اگر گوشت کو کھلا رکھے ڈام کر نہ رکھے تو کتے بلے آئیں گے۔ یہی اب قصور تو کتوں بلوں کا ہے، یہی اب قصور تو کتے بلوں کا ہے کہ وہ گوشت کو چھوڑ کر گھاس کیوں نہیں کھاتے۔ واقعی قصور مرد کا ہے۔ جب اس کی بہن، بیٹی، بہو، بیوی بے پردہ ہو کر دوسروں کے سامنے جاتی ہے تو اسے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رکنا چاہیے، لیکن جب مرد رکتا ہے تو وہ تنگ نظر ہونے کی طعنے اور طرح طرح کی باتیں بھی سنتا ہے۔ مگر آج کی آزاد خیال عورت چاہتی ہے کہ گوشت تو کھلا رہے، لیکن کتوں بلوں پر پابندی لگا دی جائے، تو پھر ان کے منہ سیدھی جائے، کیونکہ مرد تو ہوس کا پجاری ہوتا ہے، کیونکہ مرد تو ہوس کا پجاری ہوتا ہے۔